ایک وقت کی بات ہے، ایک بشیر نامی شخص کے پاس ایک بہت بڑا سیبوں کا باغ تھا۔ وہ باغ سے سیب اتار کر اپنی فیکٹری میں سیبوں کا جوس بناتا، لیکن جوس بناتے وقت اس کی فیکٹری سے بہت زیادہ دھواں نکلتا تھا، جس کی وجہ سے ساتھ موجود گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک دن گاؤں کے ایک شخص نے دوسرے سے کہا، یار ہم اس دھوئیں سے بہت پریشان ہیں، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہمیں اس فیکٹری کے مالک سے بات کرنا ہوگی۔ تو دوسرے نے کہا، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بہت بدتمیز انسان ہے۔ ایک دن بشیر کے والدین نے بشیر سے کہا کہ بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بشیر کی عمر اس وقت 40 سال کی ہو چکی تھی۔ بشیر نے کہا، بہت جلدی آپ لوگوں کو میری شادی کا خیال آ گیا، لیکن اس نے حامی بھر لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں سے کہا، اس کے لیے کوئی بڑی عمر کی لڑکی ڈھونڈنا، اگر کم عمر والی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی تو سارے پیسے اپنی بیوی پر خرچ کر دے گا۔ ماں نے کہا، میری نظر میں ایک پکی عمر کی لڑکی ہے، دیکھنے میں بھی وہ چڑیل سے کم نہیں لگتی۔ باپ نے کہا، تم تو بہت عقل مند ہو گئی ہو، اس طرح یہ قابو میں رہے گا۔ ایک دن بشیر اپنی فیکٹری کے باہر کھڑا ہوتا ہے، وہاں گاؤں کا ایک شخص آ کر اسے کہتا ہے کہ آپ اپنی فیکٹری بند کر دیں، اس کے دھوئیں کی وجہ سے ہمارے گاؤں کی فضا آلودہ ہو گئی ہے اور گاؤں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو بشیر نے غصے میں کہا، میں نے تمہارے گاؤں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا ہے جو میں اپنے علاقوں کا نقصان کر لوں، اگر تم لوگوں کو تکلیف ہے تو یہ گاؤں ہی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ بیچارہ شخص مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ شام کو بشیر گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس کو خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے ایک جگہ تیری بات پکی کر دی ہے، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ بشیر نے خوش ہو کر کہا، واہ اماں چٹ منگنی پٹ گیا۔ ادھر وہ شخص گاؤں میں جا کر اپنی ساتھی کو بتاتا ہے کہ میں فیکٹری کے مالک سے ملا تھا، لیکن وہ فیکٹری بند کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، الٹا وہ کہتا ہے کہ تم لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کے ساتھی نے کہا، کوئی بات نہیں، اس دفعہ میں اس سے بات کروں گا۔ ادھر 2 دن بعد بشیر کی شادی ہو جاتی ہے اور اپنی بیوی کو لے کر گھر آتا ہے، اور جب اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈی ہے یا بل بتوڑی؟ ماں نے کہا، تمہیں لگام دینے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ اور بشیر کی بیوی بھی بول اٹھی، مجھ سے تمیز سے رہنا، میرا نام نصیبو چھری ہے اور تم نے مجھے ابھی تک منہ دکھائی نہیں دی۔ بشیر نے کہا، اس منہ کو دیکھنے کے بعد تو کچھ دیکھنے کا دل ہی نہیں کر رہا، منہ دکھائے خاک دوں۔ خیر رات کو نصیبو بشیر کو بہلا پھسلا کر منا لیتی ہے کہ وہ فیکٹری اس کے نام کر دے، اور صبح اٹھتے ہی اپنی ساس کو کہتی ہے، اماں تم نے بہت آرام کر لیا، اب اٹھ کے گھر کی صفائی کرو۔ اور اپنے سسر کو کہتی ہے، ابا تو بھی کوئی کام کر، گھر میں بیٹھا نحوست پھیلا رہا ہے۔ ساس نے کہا، ارے اے کل موہی، میرے ساتھ تمیز سے بات کر، میں تمہاری ساس ہوں۔ یہ سن کر نصیبو نے اپنی ساس کو ایسی کھری کھری سنائی کہ بیچاری کو مجبوراً گھر کی صفائی کرنا پڑی۔ ادھر بشیر اپنی فیکٹری کے باہر کھڑا تھا کہ گاؤں کا دوسرا شخص اس کے پاس آ کر وہی دھوئیں کا دھکڑا سنانے لگا، جسے سن کر بشیر نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ فیکٹری بند نہیں ہوگی، اور اب تو فیکٹری میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس سے جا کر بات کرو۔ تو وہ اس کی بیوی سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ بشیر دل ہی دل میں ہنستا ہے کہ نصیبو اسے خوب مزہ چکھائے گی۔ وہ شخص جب گھر پر جا کر اس کی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی تم جاؤ، شام کو اس کو آنے دو، میں اسے بتاتی ہوں تم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہو۔ شام کو بشیر گھر آیا تو نصیبو نے اس پر چڑھائی کر دی۔
کہ کل سے وہ فیکٹری بند کر کے گھر کی صفائی کرے۔ بشیر نے کہا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو نصیبو نے کہا کہ اتنا مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کس دن کام آئے گا؟ آگے سے بشیر نے بات کرنا چاہی تو نصیبو نے اسے زمین پر گرا کر خوب پٹائی کی۔ اگلے دن فیکٹری بند ہو گئی اور بشیر اور اس کی ماں گھر کی صفائی میں لگ گئے۔